اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ کے مطالب کے ذیل میں گفتگو جاری تھی، اور ہم نے اس آیت تک تکمیل پہنچایا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، جب آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو اس نے آپ کی کفالت کی، اس نے آپ کا خیال رکھا۔ اور ان آیات سے جو ہے خداوند متعال رسول خدا کے اوپر نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ پہلے خداوند متعال نے کچھ قسم کھائی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو ترک نہیں کیا۔ یہ سلسلہ وہی جو رکا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خداوند متعال نے آپ کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نعمتیں گنوانا شروع کی۔ اس میں پہلی نعمت جو گنوائی کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ اس کے بعد جو دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ جب آپ کے رب نے آپ کو ضال پایا تو اس نے آپ کی ہدایت کر دی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بعض مفسرین نے اور بعض مسلمانوں نے اس آیت کو دلیل بنائے اس چیز کے اوپر کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول بھی عصیان کر سکتے ہیں، اور اسی خاطر میں نے اس لفظ ذال کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ اس لفظ کو بنا کے ہی دلیل بنایا۔ البتہ اور یہ کہا گیا اللہ کے رسول جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسا فعل انجام دے سکتے ہیں کہ جو معصیت الہی میں شمار کیا جائے۔ البتہ جب انسان خود اس لفظ کے بارے میں لغت کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو معاملہ مختلف دکھائی دیتا ہے، اور وہ کس انداز میں کہ لفظ ذال کا جو اہل لغت نے معنی کیا، وہ یہ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کی جانب جائے، انسان جو ہے وہ اس مرحلے پہ جائے کہ جو ہے وہ ایسا فعل انجام دے جو عصیان الہی ہو، بلکہ کیا کیا وَهُوَ الضِّعَاءُ الشَّيْءِ وَذِهَابُهُ فِي غَيْرِ حَقِّ، جو مقاییس اللغہ نے بیان کیا، جو عرب کی معروف لغت ہے، کہ کسی چیز کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا، کسی چیز کا گمنام ہو جانا، کھو جانا کسی چیز کا، یہ معنی کیا ضال کا۔ یعنی کوئی شخص کھو جائے تو اس کو ضال کہتے ہیں، یا کوئی چیز گمنام ہو جائے تو اس کو ضال کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر رئیسی طور پہ ضال کے معنی بیان کیے جائیں تو اس کے دو معنی ہیں جو رئیسی طور پہ بنتا ہے، کہ کسی چیز کا گم شدہ ہو جانا، کسی چیز کا جو ہے وہ کھو جانا۔ اور جو روایات بیان کرتی ہیں وہ پہلے والے معنی کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے آپ کو گمشدہ پایا، گمشدہ کا معنی کیا ہے کہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ جب ہم نے یہ پایا کہ لوگ آپ کو بطور نبی نہیں پہچانتے، آپ کی پہچان نہیں ہے لوگوں میں بطور نبی، تو ہم نے آپ کی جانب ہدایت فرمائی، فہدا، ہم نے آپ کی جانب لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ نہ یہ معنی کیا جائے کہ جو ہے جب آپ نعوذ باللہ من ذالک عصیان انجام دیتے تو ہم نے ہدایت فرمائی، بعید ہے اللہ کے رسول سے یہ بات، اور خود لغت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں گم شدہ تھے، جب لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، تو ہم نے ہدایت فرمائی لوگوں کی آپ کی جانب، جیسا کہ روایت میں بھی بیان کیا۔ اور خود یہ سب سے بڑی تائید بنے گی روایت میں بیان کرنا کہ یہ وہ ہے کہ جو اہل قرآن ہیں، جن سے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور کس انداز میں روایت ہے، زرارہ بیان کرتے ہیں امام علیہ السلام سے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ روایت میں بیان نہیں کہ اب کون سے امام سے، یا تو امام محمد باقر علیہ السلام ہے یا امام جعفر صادق علیہ السلام، بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ای ہدا الیک قومن، خدا نے قوم کی ہدایت کی آپ کی جانب، آپ کی ہدایت نہیں کی۔ آپ گمنام تھے قوم کے، آپ گمشدہ تھے، لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے آپ کہاں ہیں، قوم کی ہدایت کی آپ کی جانب۔ اور کیا کہ لا یعرفونک، یہ قوم آپ کو جانتی نہیں تھی، جب ہم نے ہدایت کی تو کیا ہو گیا، حتی عرفوک، آپ کو جاننے لگے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ضالن آپ گمشدہ تھے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ کہ ووجدک عائلا فاغنی، کہ جب ہم نے دیکھا کہ آپ تنگ دست ہیں، جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس مال دنیا نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ تنگ دستی ہے، تو ہم نے کیا کیا، فاغنی، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، ہم نے آپ کو مال دنیا عطا کیا۔ اور انسان جا کے اب تاریخ میں دیکھیں کہ کن کن موارد میں رسول خدا کو خدا نے فقیر سے غنی میں بنایا، فقیر سے غنی کی جانب خدا لے کے آیا۔ تو سب سے بڑا موقع جو تاریخ میں دکھائی دیتا ہے اور سیرت رسول میں دکھائی دیتا ہے، جس کا کوئی اصل مسلمان منکر نہیں ہے، تمام امت مسلمہ، تمام مفسرین، تمام تاریخ لکھنے والے اس بات کو ضرور لکھتے ہیں کہ رسول خدا ایک فقیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ رسول خدا کے پاس مال و دولت نہیں تھی، دنیاوی مال و دولت نہیں تھی،
لیکن جب جناب ختیجہ سے ازدواج ہوا تو جناب ختیجہ نے اپنا تمام کا تمام مال و دولت آپ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا، چاہے وہ آپ کی کنیزیں ہوں، چاہے آپ کے غلام ہوں، چاہے آپ کا تجارت کا مال ہو، چاہے آپ کے محلات ہوں، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، حتیٰ اپنے آپ کو کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں۔ یعنی خدا نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم تھے جس نے کفالت کی، اور وہاں پہ بیان کیا تھا کہ جناب ابو طالب کی کفالت گویا خدا کو اتنا پسند آئی کہ خدا کہہ رہا ہم نے آپ کی کفالت کی۔ اور یہاں پہ بھی یہ بات آئے گی کہ گویا جناب خدیجہ کا مال رسول خدا کو دینا اتنا پسند آیا کہ خدا کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو غنی بنایا، ہم نے آپ کو غنی کیا، اور پھر جو رسول خدا نے اس مال کو اسلام کے اوپر خرچ کیا۔ مفسرین نے یہاں پہ اور بھی باتیں بیان کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب غزوات کے اندر رسول خدا کو جو ہے وہ مال آیا تو وہ بھی مراد ہے۔ صحیح ہے، تمام مرادیں ہوں گی، صحیح، انکار نہیں ہے کسی مراد کا، جہاں سے بھی خدا نے رسول خدا کو غنی بنایا۔ لیکن وہ سب سے بڑا مورد کہ جہاں پہ فقر کے بعد رسول خدا کو مال و دولت ملا وہ جناب خدیجہ کا مال تھا۔ یعنی کیا پاکیزہ نیت تھی جناب خدیجہ کی، اور کیا برکت تھی اس مال میں کہ خدا اس مال کی نسبت اپنی جانب دے رہا ہے۔ اس کے بعد آیت بیان کرتے ہوئے اب تمام نعمتیں بیان کر دی، تو اب جو ہے وہ ان باتوں کا کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ وہ کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے کبھی یتیم ہو تو اس کو دھتکارے گا نہیں، اس کو جو ہے وہ ذلیل نہ کیجیے گا۔ کوئی یتیم ہو، اسلام نے اس عنوان کو بہت اہمیت دی ہے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی یتیم آیا ہو، جیسا کہ سورہ مبارکہ فجر میں بھی بیان کیا تھا، یہاں پہ بھی ہوئی بات کہ اگر انسان کے سامنے یتیم ہو اور کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس کا باپ نہیں ہے یا اللہ اقل، تو آپ جو ہے وہ اس سے رحمت سے پیش آئیں، آپ اس سے جو ہے وہ احترام سے پیش آئیں، یتیم کا اکرام کریں۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی مالی مدد کریں، یہ بھی ایک اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن صرف مالی مدد پہ اکتفا نہیں کریں، اس نفس کو جو یتیم ہے اس کو ایک اہمیت و اکرام دے کہ اگر اس کا والد نہ ہوتا تو یہ اپنے اندر احساس کمتری کو محسوس نہ کرے، اور ویسا ہی اکرام ملے گا اگر اس کا والد موجود ہوتا تو جیسا اکرام ملتا، بلکہ اس سے بڑھ کے، کیونکہ اب تو اس کو ایک احساس کمتری ہے، کہیں اس احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو اسلام خاص اہمیت دیتا ہے یتیموں کے خیال رکھتے کو۔ اسی ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بھی ہے کہ ما من عبد یمسح یدہ علی رأس یتیم رحمتا لہ، کہ جب بھی کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پر رحمت کی خاطر ہاتھ پھیرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا اعطاہ اللہ بکل شعرہ نورا یوم القیامہ، خدا جتنے بھی اس کے سر پہ بال ہیں اس کے عوض جو ہے وہ اس کو قیامت میں ایک نور عطا فرمائے گا۔ بلکہ روایت نے یہ بھی نہیں کہا کہ سر پہ بال، جتنے بھی بال ہیں اس کے بدلے جو ہے وہ خدا اس کو قیامت میں ایک نور عطا فرمائے گا۔ یعنی اسلام خاص اہمیت دیتا ہے کہ یتیموں کا اکرام کرو، یتیموں کا خیال رکھو۔ اس کے بعد آیت بیان کرتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کو دھتکار کے منع نہ کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں۔ یہاں پہ بھی اہم ترین بات یہی ہے کہ خداوند متعال نے ہر نفس انسانی کو ایک عزت و کرامت عطا کی ہے۔ ہر نفس انسانی، ممکن ہے کہ یہ شخص خود اپنی عزت نہ کر رہا ہو، لیکن خدا نے ایک عزت ہے جو اس نفس انسانی کو عطا کی ہے، اور اس نفس انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اب وہ چاہے کوئی بھی ہے، یہ انسان ہے، یہ عنوان کافی ہے اس کو عزت دینے کے لیے۔ خدا نے اس کو عزت دی ہے، اس عنوان کو خدا نے عزت دی ہے۔ اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، اس نے اپنی تمام عزت جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، ممکن ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہو، ممکن ہے کہ جو عزت خدا نے اس کو عطا کی تھی اپنے آپ کو اس نے وہ عزت نہ دی ہو، ممکن ہے اس وجہ سے، ممکن ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اب آپ اس کو مزید ذلیل کریں، یہ کام نہ کریں۔ اس کی عزت تو یہی تھی، اس کی مزید بے عزتی نہ کریں۔ تو خاص اسلام اہمیت دیتا ہے کہ اس کو کہ نفس انسانی کو عزت دی جائے۔ اما السائل فلا تنہر، اس کو بھی دھتکارے نہیں، ذلیل نہ کریں۔ ممکن ہے کسی موقع پہ آپ نہ دے سکتے ہو، لیکن کم از کم اس کو جو ہے وہ ایسے جملے نہ کہیں کہ جس سے اس کی ذلت ہو۔ اما السائل فلا تنہر۔ اس کے بعد بیان کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور
جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کریں، نعمت کو۔ اب یہاں پہ نعمت کس طریقے سے بیان ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ دو طریقے سے تصور ہو سکتا ہے۔ ایک انسان قولاً بیان کرے، الفاظ کے ذریعے سے بیان کرے، ایک انسان فعل کے ذریعے سے بیان کرے۔ البتہ ان دونوں کے اندر ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ فقر و مباحات کرو، جا کے اسراف کرو، نہیں، ہرگز مراد یہ نہیں ہے۔ نہ فقر و مباحات کرنا ہے، نہ اسراف کرنا ہے، بلکہ رب کی نعمت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے کچھ وہ موارد ہیں کہ جہاں پہ لا شک ولا ریب ہے کہ انسان بہترین انداز کیا ہے رب کی نعمت کے اظہار کا، کہ جب زبان سے اظہار کرے تو خداوند متعال کا ہر وقت شکر ادا کرے، خداوند متعال کا، پالنے والے تو نے یہ نعمت عطا کی، میں تو اس لائق نہ تھا، میرے اندر تو صلاحیت نہیں تھی، میں تو اس لائق نہ تھا کہ تو مجھے نعمت عطا کرتا ہے، تیرا احسان تھا، تو نے مجھے نعمت عطا کی، تو شکر کرے خداوند متعال کا۔ میں ضعیف و ناتواں تھا کہ تو نے مجھے طاقت عطا کی، کہ تو نے مجھے مال و دولت عطا کیا۔ اسی طریقے سے زبان کو گناہوں سے بچائے تو خدا کی نعمت کا اظہار۔ پھر دوسرا اظہار کیا ہے؟ فعلاً کس طریقے سے اظہار کرے، جو بہترین طریقہ ہے فعل کا، وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ۔ خدا کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے پالنے والے نے مجھے دیا ہے، میں تو نہیں تھا جو اس مال کو حاصل کر سکتا تھا، جب اس نے مجھے دیا تو میں اس کی راہ میں پلٹاؤں گا۔ اس طریقے سے خدا بند متعال کی نعمت کا اظہار کرے، غریب مومنین کی مدد کرے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ کہ نعمت کا جو فعلاً طریقے سے اظہار ہے وہ یہ بھی کہ انسان پیسہ آنے کے بعد بھی یا مال دنیا آنے کے بعد بھی کسمہ پرسی کے عالم میں نہ رہے۔ یعنی آیت بعض افراد میں دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہے پھر بھی اپنے آپ کو کنجوسی میں رکھا ہوا ہے، نہیں، نہ اس لیول پہ اظہار ہو کہ فقر و مباحات آ جائے، اور نہ اس درجے پہ آ جائے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس جانے لگے۔ اگر تمہارے پاس مال دنیا ہے صحیح ہے، تو ہم اپنی شان کے مطابق جو مناسب ترین لباس ہے وہ پہنو، نہیں کہ تمہارے پاس اگر مال دنیا ہے پھر بھی پھٹے پرانے لباس میں رہو۔ یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک اثرات رکھتے ہیں معاشرے کے اوپر۔ اس کے اندر ایک مثبت اثرات ہیں، پازیٹیوٹی ہے جو معاشرے کے اندر سے نکل کے آتی ہے، کہ انسان چہرے پہ اس کے ناشکری نہ ہو، اس کے زبان پہ ناشکری نہ ہو، زبان پہ شکر الہی ہو، فعل میں صدقہ کر رہا ہو، فعل میں جو ہے وہ ایک اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے شان کے حساب سے ایک مناسب لباس ہو اس کے پاس۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان اس طریقے سے رب کی نعمت کا اظہار کرے۔ جیسے کہ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ ان اللہ تعالی انعم نعمتا علی عبدہ، کہ خدا بند متعال جب کسی بندے کے اوپر نعمت نازل کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یجب اثر النعمت علیہ، تو لازم ہے بندہ اس نعمت کا اظہار کرے، اس نعمت کا اثر دکھائی دے اس کے اوپر۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ اپنی شان کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ جو ہے فقر و مباحت میں چلا جائے اور جو ہے وہ اسراف کے اندر چلا جائے، لیکن جو اس کا بنیادی طور پہ حق ہے وہ تو دکھائی دے نعمت کا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے امام علی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل جمیل یحب الجمال ویحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، کہ خداوند متعال جمیل ہے، خداوند متعال جمال کو پسند کرتا ہے، خدا پسند کرتا ہے انسان بن سور کے رہے ایک مناسب انداز میں اپنی شان کے مطابق، اور خدا یہ پسند کرتا ہے کہ نعمت کا اثر جو ہے وہ بندے کے اوپر ظاہر ہو۔ یہ چیز وہ ہے کہ خداوند متعال پسند کرتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کے متعلق کے مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومین پریشان حال ہیں تجھے رسول خدا کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔